امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ارون بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز اینڈ ولاگ۔ دوستو، آج کا ولاگ بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو بتانا کہ ڈڈیال میں ٹیلی نار کی فرنچائز کس طرح لوگوں کو لوٹ رہی ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے میں ٹیلی نار کی فرنچائز میں گیا۔ میں نے اپنے نام سے ایک سم بند کروانی تھی، تو میں ٹیلی نار فرنچائز میں گیا۔ وہاں پہ موجود عملے سے میں نے کہا کہ ٹیلی نار کی ایک سم ہے، وہ میں نے اپنے نام سے ختم کروانی ہے۔ تو میں نے ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیا، انہوں نے آئی ڈی کارڈ لے کے سم میرے نام سے ختم کی اور مجھ سے کہا کہ 200 روپیہ اس کے چارجز ہیں۔ تو میں نے اس کو 200 روپیہ چارجز دیے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کائنڈلی جو ہے نا مجھے ایک رسید بنا دیں کہ آپ نے مجھ سے 200 روپیہ اس کام کے چارجز دیے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم ایک تو پہلی تو بات ہے کہ ہمارے پاس رسید والا سسٹم ہی نہیں ہے، اور دوسری ہم ایسے کاموں کی رسید بنا کے نہیں دیتے۔ تو مجھے تھوڑا سا کچھ شک ہوا، تو میں نے جو ہے نا پھر ان کی ہیلپ لائن پہ کال کی۔ تو ہیلپ لائن پہ کال کی، جب میری نمائندے سے بات ہوئی تو میں نے اس سے سارا واقعہ بتایا کہ میں نے ایسے سم بند کروائی ہے کہ کیا اس کے کچھ چارجز ہیں۔ تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ جی اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، اگر وہ آپ سے وہ چارجز دیے ہیں تو اس فرنچائز نے لیے ہیں تو یہ غلط کیا ہے۔ تو پھر میں نے اپنی کمپلین جمع کروائی، وہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنی کمپلین جو تھی وہ ساری اس کو لکھوائی۔ نمائندے نے کمپلین میری لکھی، تو مجھے کال کی فرنچائز کے مالک نے، تو مجھے کہتے ہیں جی کہ میں آنر بول رہا ہوں، تو کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے ان کو سارا معاملہ بتایا، میں نے جی کہ یہ معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں اس کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا حال دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں تو آپ پہلے پوچھ لیں ان سے۔ خیر انہوں نے فون بند کر دیا۔ تو 3-4 دن ہوئے تو کوئی جو ہے نا رسپانس نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ چلے ان کے ہیڈ آفس میں فون کر کے پوچھتے ہیں دوبارہ۔ تو میں نے جب دوبارہ ان کو ہیڈ آفس میں کال کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ میں نے ایسے کمپلین جمع کرائی تھی، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں۔ خیر انہوں نے چیک کیا تو مجھے انہوں نے رپلائی کیا کہ کہہ رہے، انہوں نے بتایا جی کہ آپ کا تو معاملہ حل ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا جی کیسے معاملہ حل ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہاں سے ہمیں میل آئی ہے کہ جی ہماری بات ہوئی ہے، تو ہمارا جو معاملہ تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا جی میں نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی معاملہ حل ہوا ہے، نہ کوئی جس اس جس کی فرنچائز تھی اس نے مجھے کال کی ہے، بس یہی کہا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے بتایا کہ جی کہ میری ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ یہ لکھ کے لگائیں وہاں پہ جو ایک پینا فلیکس ہے یا کوئی پیپر پہ لکھ کے لگائیں جو واضح دکھائی دے کہ سم بند کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ پلس ایک اور معاملہ ہوا تھا میرے دوست کے ساتھ کہ انہوں نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کے پیسے وصول کیے ہیں، تو وہ بھی نمائندے سے میں نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے وہ بھی بتایا کہ جی کہ وہ بھی فری آف کاسٹ ہے، وہ آپ اس کے بھی کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ 2 کام ہے، ایک تو وہ کریں کہ لکھ کے لائیں کہ سم جو ہے نا بند کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے، دوسرے وہ لکھ کے لگائیں کہ جی کہ یہاں پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے جو ہے نا پیسے رکھنے کے بھی کوئی چارجز نہیں۔ خیر میں نے پھر ریٹرن ایک درخواست لی کہ سب مجسٹریٹ ڈڈیال میں جو ہے نا ان کو دی۔ میں نے کہا جی ان کے خلاف کارروائی کریں، تو وہ میں دے کے آیا ہوں ان کو، تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو خیر پھر کوئی 1 دن ہو گیا ہے تقریباً، تو ایک دوست ہے تو اس نے مجھے کال کی، تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فرنچائز والے ہمارے دوست ہیں، تو مہربانی کریں کہ کوئی راستہ نکالیں اور بات ختم کریں۔ تو میں نے بھی ان سے سمپل یہ بات کہی ہے جی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بات ختم کر دیتے ہیں، آپ ان سے یہ کہیں گے جی کہ جو میں نے نمائندے کو کہا، میں نے بھی ان سے یہی کہا ہے دوست سے بھی، تو میں نے کہا یار ان سے کہیں کہ لکھ کے لگا دیں کہ سم بند کرنے کی کوئی چارجز نہیں ہے اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی کوئی چارجز نہیں، تو بات ختم ہے۔ تو اس دوست نے کہا چلیں جی میں آپ کو پھر بتاتا ہوں شام کو، تو جو بھی ہوتا ہے تو پھر شام کو بات کرتے ہیں۔ تو خیر شام کو اس نے مجھے کال کی، تو اس نے کہا جی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ان سے بات کی ہے، تو انہوں نے آگے سے مجھ سے کہا جی کہ اسی سے تو ہمارا نظام چل رہا ہے، تو ایسا ہم نہیں کرتے، تو جو قانونی کارروائی ہوگی تو ہم دیکھا جائے گا، تو ہم جو ہے نا فی الحال لکھ کے نہیں لگاتے، جو کرنا ہے تو وہ کریں۔ تو اس سے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں میں لوگوں کو بھی اویئرنیس دوں گا کہ دیکھیں جی کہ ایسے یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کہ نہ ہی سم بند کرنے کے پیسے ہیں، نہ ہی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھانے کے پیسے ہیں فرنچائز میں سے۔ فرنچائز کی یہ سروسز بالکل فری ہیں،
اور یہ لوگ ڈوڈیال کی عوام کو، سادہ لوگ عوام کو لوٹ رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ جو لوگ ان کو پیسے دے چکے ہیں، نیکسٹ ٹائم ان کو کوئی پیسے نہ دے. اگر آپ سے پیسے وصول کرتے ہیں تو آپ ان کے ہیڈ آفس میں شکایت کریں تاکہ ایسے لوگوں کو سبق حاصل ہو. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس دینا کہ فرنچائز میں سے سم بند کرانے اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھانے کے کوئی چارجز نہیں ہیں. تو انشاءاللہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے، تو کل میں جاؤں گا پوچھنے سب مجسٹریٹ صاحب سے کہ مزید آگے وہ کیا کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں جس مقصد کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ فرنچائز والے یہ بنا کے لگائیں گے کہ یہاں پہ فری ہے، اگر نہیں لگائیں گے تو مزید انشاءاللہ ان کے خلاف جو کارروائی بنتی ہوگی وہ کرواؤں گا. تو اگر مزید کسی دوست سے انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ کی ہے یا انہوں نے جو ہے نا ایزی سم بند کرنے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھانے کی ڈیمانڈ کی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ان کے ہیڈ آفس میں شکایت کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.